السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے واسطے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کی تمام خوشیاں اور تمام سعادتوں سے مالا مال ہو کر اہل ایمان کو اللہ اس کی سعادتیں دینے کے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ تمامی اہل ایمان کو رمضان المبارک کی آمد کی تمام خوشیاں اور تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہمارا ملک کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اس مہلک وبا اور وائرس سے بچنے کی تمام تر احتیاطی تدابیر ملک کے تمام باشندے اپنائے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک وبا سے تمام جہاں کے لوگوں کو حفظ و امان عطا فرمائے، اور اس مہلک وبا سے لڑنے، کورونا وائرس سے لڑنے کی استقامت عطا فرمائے۔ آج میں پھر لائیو ویڈیو کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن سے پہلے ہفتے کے بعد سے لے کر آج آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے لوگوں کی فرمائشات ہوئے کہ رمضان المبارک آمد ہے، اس کے آمد کے خوشی میں آپ کم از کم کچھ رمضان کی فضیلت اور تراویح کے پڑھنے کا طریقہ ہم لوگوں کو بتا دیں۔ تو حضرات محترم، ایسے موجودہ صورت حال کے پیش نظر آپ تمامی اہل ایمان رمضان کی برکتیں، سعادتیں، عبادتیں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ادا کریں اور حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔
فرمان الہی سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے اپنے تمام ایمان والے بندوں پر فرض فرمائے ہیں. تو اس فرض کی ادائیگی کے واسطے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے تمام تر برکتیں سعادتیں لے کر ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ فگن ہو چکا ہے. لہذا آپ فرائض الہی اور حکم الہی کی پابندی کریں اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزے رکھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف مشکاۃ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت اذا دخل الرمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت اذا دخل الرمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے، آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آمد کی خوشی میں آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی آمد کی خوشی میں رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آمد کی خوشی میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے باندھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کی محبت اپنے بندوں پر اس مہینے کے آمد ہی سے نچھاور ہونے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی آمد کی خوشی میں اپنے بندوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تیرے واسطے رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے، تیرے واسطے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تیرے واسطے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے. اے میرے بندے، اب تم اپنے آپ کو رحمت کے دروازے سے داخل ہونے کا قابل بنا، اپنے آپ کو آسمان کے دروازے سے داخل ہونے کا قابل بنا، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا لائق اور قابل بنا. اگر تو نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، زکات دیے، خیرات کیے، صدقات کیے، تو اے میرے بندے، میں تیرے لیے آسمان، رحمت اور جنت کے دروازے کو کھول کر کے اس میں داخل فرما. تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں اور نمازیں بھی ادا کریں. یہ تو 5 وقتہ نماز ہمیشہ تمام لوگوں پر فرض ہے، تو اس کا خاص اہتمام کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے رکھنے کا اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ کو اپنے تمام بندوں میں سے ان بندوں سے بھی کتنا پیار ہے کہ کچھ بندوں کو رعایت بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ان روزوں کو اور دنوں میں رکھ لینا. اور وہ ہے مریض، بیمار آدمی، اور وہ ہے مسافر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا تمہاری بیماری اس روزہ کے رکھنے سے بڑھنے کا ظن غالب ہو، یقین کامل ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا،
چاہے وہ تو نے اپنے سے تجربہ کیا ہو یا کسی حکیم حاذق ماہر ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا. تو ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو اجازت دیتا ہے کہ جن دنوں میں تم بیمار ہو ان دنوں میں روزہ چھوڑ دو اور ان دنوں کا روزہ تم دوسرے مہینوں میں قضا کرو. اسی طرح سے اگر کوئی شرعی طور پر سفر کر رہے ہو، تم میں سے کوئی سفر کرنا چاہتے ہو تو شرعی مسافت اس وقت یعنی 57.5 میل کے فاصلے کا سفر طے کر رہے ہو، جسے کلومیٹر کے حساب سے 92 یا 93 تقریباً آتا ہے. 92 کلومیٹر یا 93 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہو تو شرعاً تم مسافر ہو. اس وقت تمہیں اختیار ہے چاہے تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، لیکن بہتر ہے کہ اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو. اب شرعی طور پر مسافر آدمی اس وقت ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس وقت اجازت ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھ کر اور دنوں میں روزہ رکھے جب وہ طلوع فجر سے پہلے سفر پہ نکل گیا ہو. اگر طلوع فجر سے پہلے سفر پہ نکل گیا تو اور دنوں میں انہیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اجازت ہے چاہے وہ رکھے یا نہ رکھے. اور اگر طلوع فجر کے بعد نکل رہا ہو تو اس دن کا بھی انہیں روزہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے کوئی ایسی خاتون جو حالت حمل میں ہو اور انہیں اندیشہ ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا یہ حمل وضع حمل ہو سکتا ہے، یعنی حمل ساقط ہو سکتا ہے، حمل ضائع ہو سکتا ہے، تو ان وقتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اور دنوں میں وہ روزے کی قضا کرے. ایسا ہی اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور یہ یقین ہو گئی اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمارا دودھ خشک ہو جائے گا، بچے ہمارے بھوک سے تڑپیں گے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو دوسرے مہینے میں رمضان کے روزے کی قضا کر لے. اب اس رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں لوگ رمضان المبارک کی آمد پر ایک طرف فرحاں و شاداں اور خوش ہیں تو دوسری طرف لاک ڈاؤن میں کورونا وائرس کے خطرے سے غمگین بھی. اور ایسی صورتحال میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت علماء کرام نے فتاوے دیے ہیں اور ملک بھارت کے حکام نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں ہی میں رہ کر کے عبادت کریں، تو ہم لوگ اپنے گھر پہ رہ کر کے تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو سب سے پہلے میں تراویح کی حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں. تراویح یہ سنت مؤکدہ مرد و عورت دونوں پر ہے. جس طرح سے مؤکدہ مردوں کے لیے تراویح کی نماز ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے. تو تراویح کی نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حین حیات میں تمام صحابہ کرام اور سرور کائنات اپنے اپنے گھروں پہ تنہا پڑھا کرتے تھے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام تراویح اپنے اپنے گھروں پہ تنہا پڑھا کرتے تھے. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے بھی دور خلافت کے کچھ سالوں تک صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کرتے تھے. مگر ایک بار صحابہ کرام کی کثیر جماعت مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات میں
پیٹرولنگ کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں پر کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ گشت کرتے ہوئے اس محلے میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹھہر گئے، نماز سے لوگ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، بھائی یہ اتنی رات میں نماز کون سی نماز آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ کہا حضور ہم لوگ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، مل کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کا ازدحام دیکھا اور لوگوں کا جذبہ اور شوق دیکھا تراویح پڑھنے کا، تو اسی وقت سے آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور آپ نے تراویح تمام ملک میں حکم دیا کہ جماعت سے آپ حضرات ادا کریں۔ اسی وقت سے لے کر کے آج تک سبھی لوگ تراویح رمضان کے مہینے با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ مگر ابھی کے جو صورت حالات پیش ہوئے ہیں، ایسی صورت حالات میں تمام علماء کرام بھی یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ تراویح کی نماز اپنے اپنے گھروں پہ ادا کریں، اور حکومت کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر پہ رہ کر عبادت کریں، رمضان کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ تو ایسے حالات میں ہم لوگ تراویح اگر گھر پہ ادا کریں تو میں ایک یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مدت مدیدہ کے بعد آج ایسے حالات پیدا کر کے اپنے بندوں کو رسول کے دور کے سنت ادا کرنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے یا موقع دے دیا ہے کہ اے میرے بندو، ایسے صورت حالات میں تمہیں تو تراویح پڑھنی ہے، مگر تم یہ نیت کر کے اپنے اپنے گھروں میں پڑھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حین حیات میں تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں تنہا تنہا تراویح پڑھا کرتے تھے، یہ خیال کر کے کہ ہم سرکار کے اور صحابہ کی سنت کو آج اپنے گھر میں رہ کر تراویح کی شکل میں ادا کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ سرکار کے دور کا سنت ادا ہو۔ اس خیال اس نیت سے پڑھیں، یقیناً آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ پھر جب حالات سازگار ہو جائیں گے، آپ کثیر تعداد میں اجماع کے ساتھ، چاہے وہ مسجد میں کریں، چاہے وہ گھر پہ کریں، چاہے وہ کارخانے میں کریں، جہاں بھی میسر ہو وہ آپ تراویح کی جماعت کثیر تعداد میں کرنے کی کوشش کریں۔ اب تراویح کا میں ایک آسان طریقہ عوام الناس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو تمہیں جہاں سے یاد ہو وہیں سے پڑھو۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر بالفرض آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ 10 سورے یاد ہیں، تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد بالفرض آپ کو سورہ فیل سے لے کر الم تری کیف فعل ربک سے لے کر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس تک یاد ہے، تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش لإلاف قریشن پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ معون ارایت الذی پڑھیں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھیں۔ اس طرح سے 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی ترتیب سے آپ 10 رکعت نماز ادا کریں اور 10 رکعت میں قرآن کے ترتیب کے مطابق ساری رکعتوں میں سورہ شامل کرتے ہوئے سورہ ناس تک ادا کریں۔ جب سورہ ناس تک آپ پڑھیں گے تو 10 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب 10 رکعتیں مکمل ہو گئی، اب پھر آپ 11ویں رکعت سے الم تری کیف فعل سے شروع کریں، سورہ فیل سے شروع کریں، 11ویں میں سورہ فیل، 12ویں میں سورہ قریش، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آپ نے 10 رکعت ادا کی ہے، اسی ترتیب سے آپ مزید 10 رکعت اور مکمل کریں تو گویا کی 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اور اگر بالفرض کنہی کو 10 سورہ یاد نہ ہو، 4 ہی سورہ یاد ہو، فرض کیجئے کہ چاروں قل یاد ہے اور چاروں سورہ فاتحہ کے علاوہ چاروں قل کے سوا اور کوئی سورہ یاد نہیں،
تو اب پہلی رکعت میں وہ سورہ کافرون پڑھے، دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ اس طرح سے 4 رکعت ہوئی۔ اسی ترتیب سے ہر 4 رکعت پر ترویحہ کرتے ہوئے 20 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی طریقے سے اپنی عبادتوں کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے اور رمضان کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مزید اگر کنہی کو کچھ معلومات فراہم کرنی ہو تو علماء کرام سے رابطہ کریں، مجھ جیسے گناہگار ناچیز کمتر کم علم سے بھی رابطہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری اعلان، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ اپنے محلے کے تمام اطراف و اکناف کا جائزہ لیں کہ کس کے گھر میں فکر و فاقہ کے سبب لوگ بالکل بھوکے رہ رہے ہیں۔ اب جائزہ لے کر معائنہ کر کے اس غریب کی غربت کو دور کریں، اس کے گھر میں آپ سے جو ہو سکے چند دنوں کا 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے کا راشن پانی انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایسی سعادتیں حاصل کریں گے تو پروردگار عالم آپ کو غیب سے اتنا عطا فرمائے گا کہ خود آپ ششدر و حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے اڑوس پڑوس اگل بغل میں جائزہ لیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں مذہب کا، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ اس کی مدد کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد غیب سے عطا فرمائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پھر یہ لاک ڈاؤن کا دور جب ختم ہو جائے گا تو میں ہر ہفتے میں درس قرآن درس حدیث لے کر آپ تمامی حضرات کے مابین آتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔